السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ پڑھیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غسل الرجلین فی غیر المکان الذی یغتسل فیہ۔ عن ابن عباس قال حدثتنی خالتی میمونۃ قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے، باب ترک الوضوء من بعد الغسل۔ باب ترک الوضوء من بعد الغسل۔ عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل۔ مکمل کر لیں فافرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حصيات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه۔ قالت ثم أتيته بالمنديل فرده۔ باب ترک الوضوء من بعد الغسل، یہ باب ہے کہ غسل جنابت کے بعد وضو کو چھوڑ دینا۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد یعنی غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، واضح ہے کہ پہلے وضو کر لیا ہوتا تھا اور غسل کے دوران ایسا کوئی بھی کام سرزد نہیں ہوا ہوتا تھا کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ جب وضو نہیں کرتے تو اس کا معنی کیا کہ اس وضو سے، اس غسل سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، اور اگر بالفرض وہ غسل کرتے کہ جس میں کلی ہاتھوں کو شروع میں دھونا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور اس کے بعد جو وہ سر کے اوپر پانی ڈالنا، پھر دائیں طرف سے ڈالنا، پھر بائیں طرف سے ڈالنا، آخر میں پاؤں دھونا، تو اس غسل کے اندر وضو کے اعضاء بھی دھل گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر بندہ یہ انداز اختیار کر لیتا ہے تو یہ بھی طریقہ کار دوست ہے اور یہ بھی وضو کے قائم مقام ہے۔ یہ حدیث کا نمبر تھا 252، ابھی حدیث کا نمبر ہے 253۔ باب غسل الرجلین فی غیر المکان الذی یغتسل فیہ۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ پاؤں کو دھونا یعنی غسل جنابت کے بعد پاؤں کو دھونا فی غیر المکان، اس جگہ کے علاوہ، الذی یغتسل فیہ کہ جس میں غسل کیا جاتا ہے۔ جس جگہ پر غسل کیا جاتا ہے اس جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ پاؤں دھونا، یہ باب اس بیان میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا جو کہ ام المؤمنین تھیں، انہوں نے فرمایا ادنیت، میں نے قریب کیا، ادنیت میں نے قریب کیا، نزدیک کیا، جنوبن، اور دنیا بھی اسی سے ہے۔ دنیا کا کیا معنی ہے؟ ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت۔ دنیا کا کیا معنی ہے؟ قریبی، کیونکہ یہ پہلے ہے، قریب ہے۔ ادنیت بھی اسی سے ہے، میں نے قریب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسلہ من الجنابت، جنابت سے آپ کے غسل کا پانی، آپ کے غسل کا پانی جنابت سے، یعنی جنابت سے نہانے کے لیے غسل کرنے کا جو پانی ہے، غسلہ، غسل کا پانی، وہ میں نے آپ کے قریب کیا۔ فغسل کفیہ مرتین، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دھویا اپنی ہتھیلیوں کو 2 مرتبہ، او ثلاثا، یا 3 مرتبہ۔ ثم ادخل بیمینہ فی الاناء، پھر داخل کیا اپنے دائیں ہاتھ کو برتن میں، فافرغ بها علی فرجہ، پس بہایا اس کے ذریعے سے، علی فرجہ، اپنی شرمگاہ پر، فافرغ بها، بها، مہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جی، اس کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا۔ بہا کا ضمیر مرجع کون ہے؟ فافرغ، بس بہایا، بہا اس کے ذریعے سے، جی، یمین، یمین، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 اعضاء ہیں اور یہ مؤنث ہیں، تو اس کے لیے بس اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے پانی اونڈیلا اپنی شرمگاہ پر، ہاتھ، ایک ہاتھ مراد ہے، یمین۔ ثم غسلہ بشمالہ، پھر اسے دھویا، بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ، ثم ضرب بشمالہ الارض، پھر مارا اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر، فدلکہا، پس اسے ملا، جس طرح سے برتن کو ملا ہوتا ہے نا، دلک، برتن کو ملا جاتا ہے نا، مانچنا جسے کہتے ہیں، تو ہاتھ کو ملا یعنی زمین کے اوپر اس کو رگڑا، دلکن شدیدن، سخت قسم کا رگڑنا، سخت قسم کا ملنا، یعنی اچھی طرح اپنے بائیں ہاتھ کو مٹی پر مار کر اس کے ذریعے سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا۔ ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، نماز کے لیے وضو کرنا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے لیے جیسا وضو کرنا تھا ویسا وضو کیا۔ ثم افرغ علی رأسہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہائے اپنے سر پر، 3 حثیات، 3 چلو، ملء کفہ، ہتھیلی بھر کر، ملء بھر کر، کفہ، اپنی ہتھیلی کو، یعنی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو بھر کر 3 چلو بنا کر اپنے سر کے اوپر پانی بہایا۔ 3 حثیات، 3 چلو، ملء کفہ، ہتھیلی بھر کر، جی ہاں۔ ثم غسل سائر جسدہ، پھر دھویا سائر جسدہ، اپنا پورا جسم، 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنے کے بعد پھر اپنے سارے جسم کو دھویا۔ ثم تنحى، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور ہٹ گئے، جی ہاں، تو یہاں باپ کے ساتھ تعلق ہے اس لفظ کا، ثم تنحى، پھر غسل کی جگہ سے دور ہٹ گئے، عن مقامہ، اپنی جگہ سے، ثم تنحى، پھر دور ہٹ گئے، عن مقامہ، اپنی جگہ سے، غسل رجلیہ،
بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. قالت فرماتی ہیں ثم اتیتہ بالمندیل، پھر میں آپ کے پاس تولیہ لائی. فردہ، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لوٹا دیا. اب یہاں دیکھیے ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر ایسا وضو کیا جو کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. جو وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے اس کے اندر پاؤں دھوئے جاتے ہیں کہ نہیں دھوئے جاتے؟ دھوئے جاتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو کیا تو اس کے اندر ہی پاؤں دھو لیے تھے. اور پھر دوبارہ سے کیوں دھوئے؟ کیونکہ وہ کچی مٹی تھی اور اس سے چھینٹیں اڑ سکتی تھیں، پاؤں جو ان کو مٹی لگ سکتی، تبھی تو اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر آ کر اور اس کے اوپر دوبارہ سے پاؤں کے اوپر بہایا. تو اگر انسان یہ دونوں کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اور اگر ایک پر اکتفا کرے، یعنی اگر پہلے وضو کے ساتھ پاؤں دھو لیے اور بعد میں نہ دھوئے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلے اس نے پاؤں نہیں دھوئے اور بعد میں پاؤں دھو لی تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کتنے طریقے ہوئے؟ 3 طریقے پاؤں دھونے کے حساب سے. چاہے تو دونوں پر عمل کریں، وضو میں بھی پاؤں دھوئے آخر میں بھی دھوئے، اور چاہے تو وضو میں پاؤں دھوئے آخر میں نہ دھوئے، اور چاہے تو وضو میں چھوڑ دے اور آخر میں دھوئے. اب دیکھیے کہ وہ علت تو تھی، لیکن اس سنت پر کوئی عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. موجودہ دور میں اگرچہ یہ علت نہیں ہے ہمارے ہاں. جی ہاں، بالکل، لیکن اگر سنت سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو عمل کیا جا سکتا ہے. ہمارے تو غسل خانے بھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہاں کراچی میں یا شہروں کے اندر، وگرنہ گاؤں دیہات میں جو غسل خانے دیکھیں تو شاید ہمارے گھروں جتنے ہوتے ہیں، یہاں کراچی کے جتنے گھر ہوتے ہیں. بالکل. اس کے اندر ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولی کو استعمال نہیں کیا نہانے کے بعد. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا تولیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ جی ہاں، تو یہ تولیے کا گھر کے اندر موجود ہونا بتا رہا ہے کہ اس کا استعمال تھا، اور اگر تولیہ استعمال ہی نہ ہوتا تو آپ پر اسے منع کر دے کہ تولیہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. تو شاید وجہ یہ ہوگی کہ گرمیوں کے موسم میں انسان چاہتا ہے کہ نہانے کے بعد پانی کے اثرات اس کے جسم کے اوپر رہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر جن کے گھروں میں اے سی نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں؟ گرمیوں میں نہا کر پنکھے کے نیچے آ کر لیٹ جاتے ہیں، تو وہ جو پانی کی قطرات ان کے جسم پر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈا کا احساس دلاتے ہیں. واللہ عالم. جی ہاں. باب ترک المندیل بعد الغسل، یہ باب اسی بار بیان میں ہے کہ نہانے کے بعد. جی اتنا تو ہے کہ پکی زمین پر بھی الگ کھڑے ہو کر پاؤں دھوئیں گے، اس کا جواب دے دیا. اب یہ ہے کہ جو وضو کا جو پانی ہوتا ہے نا، اس کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ جب وہ پانی ٹپک رہا ہوتا ہے تو اس سے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ امت کو تعلیم دینا مقصد ہو، اور اگر ہم وضو کے بعد جو قطرے گر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ساتھ ساتھ گناہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، اور ہم تولیے سے ایک ساتھ گناہوں کو صاف کر دیں. باب ترک المندیل بعد الغسل، غسل کے بعد تولی کو چھوڑ دینا، تولی کا استعمال ترک کر دینا. اور موجود دور میں مندیل جدید عربی میں کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ جی ہاں، رومال کے لیے بھی اور ٹشی کے لیے، یعنی کوئی بھی چیز جو جس کے ذریعے سے یعنی صفائی کی جا سکتی ہو
خشک کیا جا سکتا ہو. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل فأتی بمندیل. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. فأتی بمندیل، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تولیہ لایا گیا. فلم یمسہ، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہیں چھوا، یعنی اس کو لے کر اپنے جسم کو صاف نہیں کیا. وجعل یقول بالماء ہکذا، وجعل اور شروع ہوئے، یقول کر رہے تھے. یقول کہنے کا معنی نہیں، یہاں پر کر رہے تھے. بالماء پانی کے ساتھ، ہکذا اس طرح، یعنی اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑ رہے تھے. تو اگر کوئی اس سنت پر بھی عمل کرے تو یہ بھی سنت سمجھ کر اگر عمل کرے تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. نہیں، اشارہ نہیں ہے، بس ہاتھ قدا تک ہی ہے. باب وضوء الجنوب اذا اراد ان یاکل. یہ باب ہے اس بیان میں کہ جنبی شخص کا وضو کرنا اذا اراد ان یاکل، جب وہ کھانے کا ارادہ کرے. آگے مسلسل جو ہے وہ ذکر کریں گے. اگر کھانے کا ارادہ کرے یا پینے کا ارادہ کرے یا سونے کا ارادہ کرے یا پھر دوبارہ اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جانے کا ارادہ کرے، ان تمام صورتوں میں وضو کرنا. وضو سے کیا مراد ہے؟ کیا وضو سے لغوی وضو مراد ہے یا شرعی وضو مراد ہے؟ لغوی وضو کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھو لینا، یہ لغوی وضو ہے. اور شرعی وضو کیا ہے؟ جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے کہ نماز کے لیے جیسا وضو کیا جاتا ہے. تو اگر صرف محض کھانا پینا ہو تو لغوی وضو کیا جا سکتا ہے، کلی کر کے اور ہاتھ منہ دھو کر کلی کر کے جو ہے وہ کھانا کھانا جنابت کی حالت میں. جہاں تک دوبارہ بیوی کے پاس جانے کا تعلق ہے یا پھر کے تعلق ہے تو اس صورت میں وہ جو شرعی وضو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ خلاصہ ہے تمام مسائل کا. اور اگر کوئی کھانے پینے کے لیے بھی وضو کر لیتا ہے وہ زیادہ مستحب ہے. باب وضوء الجنوب اذا اراد ان یاکل. وجعل، جی ہاں جعل فعل ہے. جنوبی کا وضو کرنا اذا اراد ان یاکل، جب وہ کھانے کا ارادہ کرے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عمرو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے ایک راوی ہے عمر بن علی، انہوں نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو کہتے تھے کان رسول اللہ، نبی کے رسول کہتے ہیں. بات تو کی ہے لیکن یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ روایات کرنے میں حدیث الفاظ کس قدر تدقیق سے کام لیا کرتے تھے. اذا اراد ان یاکل، جب کھانے کا ارادہ کرتے، او ینام یا سونے کا ارادہ کرتے، وہو جنوب، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، توضأ، وضو کرتے، تاکہ جنابت کے جو آثار ہیں ان کو کچھ ہلکا کیا جا سکے. عمر فی حدیثہ، عمر بن علی نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اس کے اندر یہ اضافہ کیا ہے وضوءہ لصلاۃ، نماز کے لیے وضو کرنا، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو یا سونے کا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں ایسا نماز کے لیے وضو کرتے ویسا ہی اس موقع پر بھی وضو کیا کرتے تھے. سب سے افضل ترین معاملہ تو یہی ہے کہ
جنابت کو طول نہ دیا جائے، کیونکہ یہ ایک چیز جو یعنی یوں سمجھیے کہ ایک تجربے، مشاہدے اور یوں سمجھیے کہ حکماء کے اقوال یا پھر ایک شریعت کے نصوص ان کی روشنی میں جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان جس قدر ناپاک رہتا ہے اسی قدر اس کا جسم، اس کے دل و دماغ بوجھل رہتے ہیں، بالخصوص عورت جو کہ ویسے ہی کمزور ہوتی ہے اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، تو وہ بہت زیادہ جب اس کو جو ہے وہ جنابت کے غسل کو سردی کی وجہ سے، کسی اور معاملے کی وجہ سے وہ مؤخر کرتی رہتی ہیں تو ان کے منفی اثرات ان کے دل و دماغ پر پڑتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہی ہے کہ جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد اور 15 منٹ میں جسم وہ جو روم کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ سیٹ ہو جاتا ہے، تو 15 منٹ کے بعد جا کر غسل کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس صورت میں وگرنہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیں، عام طور پر جیسا کہ سردیوں میں مرد و خواتین کرتے ہیں تو پھر فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے اس وجہ سے۔ اور اگر کوئی مؤخر کر ہی رہا ہے تو پھر وضو کر کے اور سو جائے، اور اس کے بھی بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زیادہ کا مطلب ہے کہ عمر بن علی نے اپنی حدیث میں الفاظ زیادہ ذکر کیے، زیادہ ذکر کیے۔ حائضہ بھی وضو کر سکتی ہے، تو حائضہ کے ساتھ یہ معاملہ تو پیش نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ہاں وہ عمومی طور پر اگر اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے اور سونے کے لیے اگر وہ اس طرح کا اہتمام کرتی ہے اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، تو بہرحال یہ بھی ایک مستحسن قدم ہے۔ باب اقتصار الجنب، ہاں یہ آگے حدیث اسی طرح ہی ہے کہ باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا اراد ان ياكل۔ ابھی پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ وہ نماز کے لیے جیسا وضو ہوتا ہے ویسا وضو کرے گا، جبکہ ابھی ہم جو باب پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ محض ہاتھوں کو دھونے پر اکتفا کرنا، اور یہ لغوی وضو ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے، وَهُوَ جُنُوبٌ، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، توضأ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ، اور جب کھانے کا ارادہ کرتے، غسل یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے۔ جب باڈی پاک نہیں ہے تو پھر وضو کرنے کا فائدہ سوال کر رہے ہیں۔ شریعت کی طرف سے ایک رہنمائی ہے، اگر مکمل پاکیزگی حاصل نہیں بھی ہے تو تھوڑی بہت جس قدر ممکن ہے بندہ اس کو حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد اب مثال کے طور پر ایک بندے نے یعنی پانی کا اہتمام نہیں ہو سکا یا پانی گرم ہو رہا ہے اور اس کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانا چاہ رہا ہے، تو ہم بستری کے فوراً بعد اگر کھانا شروع کرتے ایسے ہی نہیں، پہلے اپنے آپ کو صاف کرے، ہاتھوں کو صاف کرے، لیکن اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو کر صاف کرے، تاکہ اس کے اندر یعنی ایک قسم کی پاکیزگی کا شعور آئے، صفائی ستھرائی کا شعور آئے، اور اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے۔ اور کھانے کے لیے ویسے بھی جب انسان بیٹھے تو صاف ستھرا ہو کر اور پھر بیٹھے، تاکہ اس کو کھانے کے، آپ تجربہ کر لیں، آپ بغیر جو ہے وہ ہاتھوں کو دھوئے کھانا کھائیں اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد کھانا کھائیں، دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ہے کہ اگر جنابت کے فوراً بعد اگر اس طریقے سے کھانا پینا شروع کر دیں تو پتہ نہیں کہ یعنی وہ دوران ہم بستری ہاتھ کہاں کہاں کس طریقے سے استعمال ہوئے، تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ اختصار کا مطلب ہے اکتفا کرنا، یعنی اس کو کافی سمجھنا۔ باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا اراد ان ياكل او يشرب، پچھلی حدیث میں صرف کھانے کا ذکر تھا اور اس حدیث میں کھانے اور پینے دونوں کا ذکر ہے۔ تو پچھلی حدیث سے ہم نے ترجمہ کر لیا، حدیث کا نمبر ہے 257۔
پہلی جو حدیث تھی اس میں مکمل وضو کا ذکر تھا، ٹھیک ہے نا، وضو کرنا، اور دوسری یہ ہے کہ جب سوتے تو وضو کرتے، کھاتے تو ہاتھوں کو دھوتے، اور اب یہ ہے کہ جب کھاتے یا پیتے تو ہاتھوں کو دھوتے۔ باب یہ باب ہے اختصار جنبی کا کفایت کر جانا، جنبی کا اکتفا کرنا، اعلی غسل یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کے دھونے پر، اذا اراد ان یاکل او یشرب جب کھانے یا پینے کا ارادہ کرے۔ عن ابی سلمۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ۔ ابو سلمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، وضو کرتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ اور جب ارادہ کرتے یہ کہ کھائیں یا پئیں، قالت انہوں نے فرمایا غسل یدیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ثم یأکل او یشرب پھر کھاتے یا پیتے، تاکہ ایک پاکیزگی کا، ایک صفائی ستھرائی کا احساس ہو۔ دیکھیں کہ دین اسلام پاکیزگی کا دین ہے، کس قدر صفائی ستھرائی کی جو دین اسلام نے تعلیم دی ہے، لیکن آپ دیکھیں سب سے زیادہ گندی اور گندے ملک جو ہے ہم مسلمانوں کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گندے علاقے ہمارے مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے گلستان جوہر جیسا یعنی مہنگا ترین علاقہ، وہاں بھی نکلے باہر تو بسا اوقات جو آج بھی پانی کھڑا ہوا تھا، گٹر ابل رہے، یہاں پر آتے ہوئے کتنے یعنی ایک قسم لاؤبالی قسم کے لوگ ہیں جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ یعنی گھر دھویا ہوا اور پانی باہر آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا۔ تو جس نے یعنی صفائی اس دین میں نصف جو اس کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، طہارت الطہور شطر الایمان، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے باتھ روم چیک کریں، آپ مہنگی ترین جگہ اگر آپ ایئرپورٹ پر بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو گندگیوں غلاظتوں کے ڈھیر نظر آئیں گے، لوگ واش روم استعمال کرتے ہیں اور ٹشو جو ہے اس کے اندر بھر دیتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ سب سے زیادہ یوں سمجھے کہ ہمارے معاشرے کا پڑھا لکھا اور یوں سمجھے کہ تہذیب یافتہ اور امیر ترین طبقہ ہے، ان کا یہ حال ہے۔ جو متوسط یا مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو استعمال نہیں کرتے نا وہاں پر جا کر، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے۔ اور پھر آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو وہاں تو حالت ہی عجیب ابتر ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کوئی زلزلہ آیا ہو یا کوئی طوفان آیا ہو اور لوگ جو خانہ بدوش اور آ کر انہوں نے گھر بنا لیوں کہ وقتی طور پر ابھی رہائش سے بعد میں گھر بنائیں گے، لوگ ایسے زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ بچے ابھی تک جو ہے وہ ان کے گھروں کے باہر جو وہ ہگ موت رہے ہوں گے اور ان کو کوئی احساس تک نہیں ہے۔ بالکل کوئی نصیحت ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ چلیں جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے ہم اس کو تو اپنا سکتے ہیں، کم از کم اپنے معاشرے کو، اپنے جسم کو، اپنے گھر کو۔ شیخ میرے خیال میں سعود اشرم کی کچھ نصیحتیں تھیں بہت وائرل ہوئی، شاید آپ بڑی بہترین معلومات تھی اس کے اندر باتھ روم کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے باتھ روم کو کس طرح رکھنا چاہیے۔ بڑی بہترین ہدایت جاری کی انہوں نے، کہا یہاں تک کہا کہ آپ جو وہ خوشبو والی چیزیں باتھ روم کے اندر نہ رکھیں، ان کو عطر اور اس طرح کی چیزیں ان کو وہاں استعمال نہ کریں، اپنے جو کپڑوں کو باتھ روم کے اندر نہ لٹکائیں، کیونکہ وہاں پر اگر لٹکا کر رکھتے ہیں پوری رات وہ باتھ روم کے اندر رہتے ہیں تو اس کے اندر جراثیم آ جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو رات کو پہننے والے کپڑے ہوتے ہیں وہ باتھ روم کے اندر ہی لٹکا دیتے ہیں، پھر دوبارہ رات کو پہنیں، حالانکہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آپ کہاں سے کپڑوں کو نکال دیں، وہ دھونے کی جو ٹوکری ہوتی ہے اس کو باتھ روم میں رکھنا، یا وہ واشنگ مشین میں سارے کپڑوں کا میلوں کا وہ ڈھیر لگ جاتا ہے۔ بہرحال یہ تمام جو عادات ہیں اب اس کو کچھ بہتر بنائیں، اپنے آپ کو کچھ اپڈیٹ کریں، اس حوالے سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ حتیٰ کہ جو چیزیں میلی ہیں نا تو ہم جانی جو میلی چیز ہے اس کے ذریعے ہی کسی چیز کو صاف کرتے ہیں، جیسے جوتے صاف کرنے ہو تو میلی چیز اٹھاتے ہیں، سب سے میلی چیز جوتے صاف کرنے ہوئے۔ اصل میں نے اسلام کو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی،
خوشبو اس لیے کہ خوشبو وجہ سے جنات آتے ہیں. ٹھیک ہے جی بتائیے. اچھا صحیح صحیح صحیح. نہیں حدیث میں نہیں ہے. جی جی بتائیں. گھروں کو پاکیزہ رکھنا چاہیے, ہوادار خوشبودار. بالکل یعنی وہ جو خوشبو اصل میں جو عرب کے معاشرے میں ہے نا کہ وہ وہاں پر ایک انگیٹھی جلاتے ہیں, دھونی دیتے ہیں, عود جلاتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا پھر یہ کہ عام جو انگارے جلا کر, تو وہ جو ہے وہ باتھ روم کے اندر نہیں رکھنا چاہیے. باقی اسپرے اگر خوشبو کا کر دیا جائے تو اس کے اندر قباحت نہیں ہے. جی صحیح 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 ٹھیک ہے. صحیح ایک دروازہ کھل گیا سوالات کا. اب وہ مضمون پڑھ لے, ٹھیک ہے, وہ مضمون آپ پڑھ لیجیے, آپ کو انشاءاللہ اچھی معلومات مل جائے گی. باقی کوئی کسی حدیث کے اندر حرام حلال کا معاملہ نہیں ہے, یہ اپنی صفائی ستھرائی کے اوپر معمول ہے. یہ بات سے بات نکلی تو میں نے ان باتوں کو ذکر کر دیا. تو ہم حدیث کی طرح واپس آتے ہیں. جی پڑھیے. اصل میں 2 مرتبہ پڑھنے سے نا ہم تھوڑی ہماری اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے, اور ابھی تک جو ہے یعنی ہم نے اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر جامع ترمذی شروع کرنی ہے دیا, تو اس لیے ہم جلد سے جلد مکمل ہو. پڑھیے. باب وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. باب ہے باب وضوء الجنوب اذا اراد ان ینام. یہ باب ہے کہ جنبی کا وضو کرنا جب وہ سونے کا ارادہ کرے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا اراد ان ینام, جب سونے کا ارادہ کرتے, وَهُوَ جُنُوبٌ, اس حال میں کہ جنبی ہوتے. توضأ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے, وضوءہ للصلاۃ, نماز کے لیے آپ کا وضو کرنا, قبل ان ینام, سونے سے پہلے. ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع میں کیا تبدیلی کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. اور کیا تبدیلی کرتا ہے معنوی طور پر؟ مصدر بنا دیتا ہے. تو مصدری معنی ہم نے ہر جگہ پر کیا. اذا اراد ان ینام, جب آپ ارادہ کرتے یہ کہ سوئیں, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب سونے کا ارادہ کرتے. سونا مصدر ہے, یہ کہ سوئیں یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, بات آ رہی سمجھ میں؟ لغوی طور پر یہ ہے. قبل ان ینام, اس سے پہلے کہ سوئیں, اس سے پہلے یہ کہ سوئیں, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں قبل ان ینام, سونے سے پہلے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مصدری معنی بات کو مختصر کر دیتا ہے اور عبارت بھی خوبصورت و قابل فہم اور عام بن جاتی ہے.
باب وضوء الجنب وغسل ذکرہ اذا اراد ان ینام. اب ایک مزید بات آ گئی اور وہ یہ ہے کہ جب جنبی اگر سونے کا ارادہ کرے تو وہ وضو کرنے سے پہلے وہ اپنی شرمگاہ کو بھی دھو دے. یہ باب ہے کہ جنبی کا وضو کرنا وغسل ذکرہ اور اپنی شرمگاہ کو دھونا اذا اراد ان ینام جب سونے کا ارادہ کرے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ذکر عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل کہ بے شک انہیں رات کو جنابت ہوتی ہے، جنابت پہنچتی ہے. فقال رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضأ تم وضو کرو وغسل ذکرک اور اپنی شرمگاہ کو دو، یعنی پہلے شرمگاہ کو دو پھر وضو کرو، ثم نم پھر سو جاؤ. اور یہ بھی انسان کی طبیعت اور اس کی مزاج پر اچھا جو اثر ڈلتا ہے، کیونکہ اگر اسی ہی حالت میں سو گیا تو وہ پورا گندا ہوگا، خیالات اس کے عجیب ہوں گے، جسم کے اندر میل کچیل لگا ہوا ہوگا. اس کی بجائے جب تھوڑا بہت صاف صفائی ستھرا کا اہتمام کر کے پھر سوئے گا تو اس کو کچھ یعنی راحت کا شعور حاصل ہوگا. اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اگر یعنی سونے سے پہلے وضو نہیں کرتا یا پھر کھانے پینے سے پہلے وہ وضو نہیں کرتا، نہ ہی ہاتھ دھوتا ہے، تو وہ بندہ گناہ گار ہے یا یہ حکم واجب ہے یا پھر یہ کہ یہ مستحب ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ گار نہیں ہوگا بندہ اگر ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو بالکل سنت سے محروم ہو جائے گا. فضیلت نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے کہ جنبی جو ہے وہ اس کے قریب فرشتے نہیں آتے، حدیث ہے لیکن ضعیف ہے، وہ آگے آ رہی ہے بلکہ یہ سامنے ہی ہے. باب فی الجنب اذا لم یتوضأ، یہ باب ہے جنبی کے بارے میں جب وہ وضو نہ کرے. یہ حدیث ضعیف ہے. عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ، نہیں داخل ہوتے فرشتے، بیتن اس گھر میں، فیہ صورت جس میں تصویر ہو، ولا کلب اور نہ اس گھر میں جس میں کتا ہو، ولا جنوب اور نہ جنبی ہو. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن جو پہلی دو باتیں ہیں تصویر اور کتا، تو اس وجہ سے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، وہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. جہاں جو لوگ اگر کسی گھر کے اندر متاثر ہوتے ہیں، میں ایک ساتھی کے ساتھ گیا، وہ روحانی معالج تھا، تو جاتے ہی سب سے پہلے وہ یہی چیزیں بتاتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر کوئی تصویریں ہیں، کچھ جو نا وہ گوڑیا یا اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی، تو سب سے پہلے ان کو ہٹا دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے فرشتے داخل نہیں ہوتے. فرشتے داخل نہیں تو وہاں پر جنات اور شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، تو لہذا ایسی چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے. حتیٰ کہ بچوں کی کھلونوں کو بھی کسی جو الماری وغیرہ میں اس کو چھپا دینا چاہیے، اگر بالفرض بچے اس طرح کی چیزوں کھیلتے بھی ہیں تو ان کو سجا کر نہیں رکھنا چاہیے. پھر الحدیث ضعیف ہے، تو اگر کوئی شخص جنبی بھی ہو رہا ہے تو فرشتے اس کے اعمال لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. باب فی الجنب اذا اراد ان یعود، حدیث کی سند میں کلام ہے.
نہیں. یہ سوال کر رہے ہیں کہ موبائل میں بھی تصویر ہوتی ہے، موبائل کی تصویر، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو عام تصویر ہوتی ہے ایک وہ ہاتھ سے بنانا، ہاتھ سے تو موجود میں شاید ہی کوئی بناتا ہو، یا پھر یہ ہے کہ جو مٹی سے مورتیاں بنائی جاتی ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ سب کا حکم ایک جیسا ہی ہے، چاہے وہ آپ موبائل سے بناتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ہاتھ سے بناتے ہیں، تو تمام تصاویر کا یہی حکم ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا وہ مصورین کو دیا جائے گا. تو لہذا حتی الامکان کوشش کریں کہ اس تصویر کی وبا سے خود کو آزاد کر لیں. ہم کمزور ہو جاتے ہیں، بچوں کی تصویریں، والدین کی تصویریں، بس اوقات اپنی جوانی کی خوبصورت تصویریں، ہم اس کو جو نا وہ کبھی ہم بھی خوبصورت تھے تو جو نا وہ یادگاری کے طور پر اس کو رکھ لیتے ہیں. بہرحال اس سے بچنا چاہیے. بابن فی الجنوب. بغیر آنکھوں والی چیزیں ڈرا کریں، بہرحال ایسی چیزیں بنائی نہیں چاہیے. علماء ویڈیو سے بھی روکتے ہیں کہ ویڈیو کا معاملہ جو ہے وہ اس لیے جو ہے یعنی کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں تو کہ اس کے اندر ایک چیز تصویر ثابت نہیں ہے، اس کے اندر ایک بندہ متحرک ہوتا ہے، اس وجہ سے علماء نے اس کی گنجائش نکالی، اور وہ بھی یعنی دینی پروگرام وغیرہ کے لیے صرف اس حد تک انہوں نے گنجائش نکالی ہے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک میسج آیا تھا، اور 1 منٹ کی جو وائس ریکارڈنگ تھی، 2 مرتبہ میسج آیا بروج کے نمبر سے، اور یہاں پر بھی ایک سوال کیا گیا تھا اسی حوالے سے کہ جب رشتے طے ہوتے ہیں تو پروفائل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں تصویر نہ لگائی جائے، اور یہ ہے کہ یعنی یوں سمجھے کہ ایک قسم کی شرط ہوتی ہے فارم فل کرنے کے لیے، یا پھر کہ جب رشتے کی بات ہو رہی ہو تو تصاویر کا لینا دینا ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اس چیز کو ہم نے اپنی خود مجبوری بنایا ہوا ہے، یہ اصل میں مجبوری نہیں ہے. اس میں 2 احتمالات ہوتے ہیں، ایک تو دھوکے کا، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آگے تصویر کے غلط استعمال کا. تو لہٰذا ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے تصاویر کا تبادلہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کی راہ ضرور بنائے گا. آپ دین کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ ضرور بنا دے گا کہ آپ کے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی اسے نکلنے کی راہ بن جائے گی. مثال ایک عورت شرعی پردہ کرتی ہے، لوگ آتے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ شرعی پردہ کرتی ہے اور رشتہ ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں. تو دین کی وجہ سے ٹھکرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جو عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں ضائع نہیں جانے دیتا. کوئی اسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو یوں ضائع جانے دے؟ یہ ہمارے ایمان کی جو نا وہ آزمائش ہوتی ہے. بڑے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں لیکن لوگ ٹھکرا دیتے ہیں اسی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. اب ویڈیو کال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ باب ہے جنبی کے بارے میں، اذا اراد ان یعود، جب وہ ارادہ کرے یہ کہ وہ واپس لوٹے، یعنی ایک مرتبہ اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد دوبارہ سے وہ لوٹتا تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس دوبارہ جائے. حکماء اس کے اندر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نشاط اور چستی کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر یہ کہ انسانی جسم کے اندر جو حرارت ہوتی ہے تو وضو کی وجہ سے اس کو ٹھنڈک کا احساس ہونے لگتا ہے، اور دوبارہ سے یعنی جسم کے اندر مضبوطی اور طاقت آ جاتی ہے. سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد احدكم ان يعود توضأ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اذا اراد احدكم، جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے، ان يعود، یہ کہ لوٹے، یہ کہ واپس آئے، یعنی اپنی اہلیہ کے پاس
دوبارہ واپس آئی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، توضا تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، تو یہ نشاط کا سبب بنے گا، چستی کا سبب بنے گا۔ باب اتیان النساء قبل احداث الغسل، باب یہ ہے کہ عورتوں کے پاس آنا قبل احداث الغسل، غسل کرنے سے پہلے یا نیا غسل کرنے سے پہلے، یعنی ایک بیوی کے پاس گیا، اس سے اپنی ضرورت پوری کی، پھر غسل کرنے کے بجائے دوسری بیوی کے پاس گیا اور وہاں پر بھی جا کر اپنی ضرورت پوری کی، تو غسل نیا کرنے کے بجائے اکٹھے اپنی عورتوں کے پاس جانا، مطلب پہلے ایک کے پاس پھر دوسری کے پاس یوں۔ عن انس رضی اللہ عنہ، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف على نسائه في لیلۃ بغسل واحد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف چکر لگایا علی نسائه اپنی بیویوں پر، فی لیلۃ ایک رات میں، بغسل واحد ایک ہی غسل کے ساتھ، ایک کنایہ ہے ہم بستری سے کہ ساری بیویوں کے پاس گئی ایک ہی رات میں اور آخر میں ایک ہی غسل کر لیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ بندہ اپنی دو بیویوں کو اکٹھے اپنے ساتھ سلائے، ہم بستری اکٹھے کرے، یہ جائز نہیں کسی بھی طور پر۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی، جی حجرے الگ الگ تھے، بالکل کمرے الگ الگ تھے، عجیب و غریب کبھی کبھی نا وہ مسئلے آتے ہیں۔ اس سے اتنا خوفناک فون آیا تھا کہ یعنی میرے پاس الفاظ نہیں اس کو بیان کرنے سے، کہ ایک بندہ اس نے جو وہ کسی اور ملک سے جو نا وہ کسی خاتون سے شادی کی، اس کی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی بیوی کی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور عورت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسلامی یعنی ملکوں کے اندر تو یعنی بچے پڑھتے نہیں تو تربیت ہوتی نہیں ہے، وہاں پر پھر ان کو آزادانہ ماحول ملتا ہے، اور پھر وہ جو ماحول ملتا ہے تو شادی کے بعد بھی وہ وہی لائف چاہتے ہیں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس بارے میں کیا کروں، بہرحال جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ان کو سمجھایا، وہ تو اس کو طلاق بھی دینا چاہ رہا تھا۔ تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جب دو بیویوں کے درمیان ان کو اکٹھے کر کے ایک ساتھ سونا جائز نہیں ہے، تو پھر اجنبی عورت کو لانا اور وہ بھی اس کا بیوی سے مطالبہ کر رہی ہے، یہ ہے یعنی جو بیرون ممالک اپنی معاش اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آخر کس طریقے سے تباہ ہو رہی ہے کچھ پتا نہیں ہے۔ یعنی انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے بڑا معزز ہے، بڑا جو وہ دیندار ہے، بڑا شریف ہے، لیکن اصل میں کیا ہے یہ ہمیں اس وقت تک پتہ نہیں چلتا تک وہ اپنا یعنی اپنی زبان اور اپنے حالات وہ ظاہر نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے نظروں کے سامنے ہمارے بہن بھائی ہمارے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے پتہ نہیں ہوتا، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ہم خود جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نئی نسل کو تباہ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہوں کہ ان کی اسلامی خطوط پر تربیت ہوگی، ناممکن ہے یہ۔ اگلی حدیث بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، حدیث کا نمبر ہے 264۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائه فی غسل واحد، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگایا کرتے تھے اپنی عورتوں پر، فی غسل واحد ایک ہی غسل میں۔ باب حجب الجنب من قراءۃ القرآن، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جنبی کا رک جانا قرآن کریم کی قراءت سے۔ یہ حدیث ہے عن عبداللہ بن سلمۃ قال اتیت علیا انا ورجلان، عبداللہ بن سلمہ جی صحیح، تو یہ حکم لگایا ہوا ہے ضعیف کا، جی ہاں حدیث لکھی ہوئی نہیں ہے صحیح۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ اتیت علیا انا ورجلان، نہیں ہے تو آپ سن لیں
ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو آپ سن لیں، امتحان میں یہ نہیں آئے گی، آپ سن لیں. کہتے ہیں کہ اتیت علی انا ورجلان، عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس میں اور دو مرد آئے. فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے یعنی قضاء حاجت سے. فیقرأ القرآن، قرآن کریم پڑھا کرتے، یعنی وضو کے بغیر ہی قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے. وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتے، بغیر وضو کے کھانا بھی کھاتے تھے، کھانے کھانے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةِ، لیکن قرآن کریم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے، یعنی جب جنبی ہوتے تو قرآن کریم نہیں پڑھا کرتے تھے. بہرحال اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جی ہاں کہ جنبی شخص جو ہے وہ قرآن کریم کو نہ وہ پڑھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے. اگلی حدیث ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن علی کل حال لیس الجنابہ. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھا کرتے تھے ہر حال میں سوائے جنابت کے. جنابت کی حالت میں قرآن کریم نہیں پڑھا کرتے تھے. حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن جس طرح کہ ذکر کیا معنی صحیح ہے. صحیح، ٹھیک ہے، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح کرنا جائز ہے. مسلمان عورتوں کا کسی بھی مذہب کے ماننے والے مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. اور نہ ہی کسی معتبر عالم دین نے اس کا فتویٰ دیا ہے، بلکہ اس کے اوپر اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے. اگر شذوذ کی طرف جائیں تو پھر متع کے جواز کے بھی فتوے موجود ہیں، حلالے کے جواز کے فتوے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا دین نام کی کوئی چیز رہے گی نہیں اگر شاذ قول کو لیا جائے. تو یہ خواہش پرستی ہے. ٹھیک ہے نا. بندہ ایک عورت جو ہے وہ کسی مرد کے یعنی یہ سمجھ کہ محبت میں مبتلا ہو جائے جو غیر مسلم ہو اور سے شادی کرنا چاہے، مرد اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور عورت فتوے تلاش کرتی پھرے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو قول اس کو مل ہی جائے گا. لیکن علماء مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ حرام ہے، یہ نکاح ہوگا ہی نہیں. قیام کا منع ہوتا ہے آنا. جنبی شخص لکھنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں، قرآن کریم سن سکتا ہے. احداث کا معنی ہوتا ہے بے وضو ہونا، اور یہاں پر معنی ہے احداث الغسل، نئے سرے سے غسل کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.